اس وقت کے خلیفہ نے اتنا مرایا کہ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا. آپ کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ جیل سے نکلا. لاکھوں کی تعداد میں دنیا نے آپ کے جنازے میں شمولیت اختیار کی. اور مسئلہ کیا تھا؟ وقت کا بادشاہ کہتا تھا کہ تو قرآن کو مخلوق کہے. آپ نے فرمایا نہیں، قرآن خالق کی صفت ہے، کلیم اللہ کی صفت ہے. جس طرح اس کی ذات ازلی ہے اس کا کلام بھی ازلی ہے. وہ ازلی کلام مخلوق خدا میں جو سب سے افضل ہے، تھا، ہے، رہے گا، جو وجود باعث کائنات ہے، جو ظہور ربوبیت کا مظہر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں نے چاہا ان اعرف کہ لوگ میرے بارے جانے، میں نے اپنی پہچان اور انٹروڈکشن کرانا چاہا. اے محمد کریم تجھے پیدا کیا، تیرا میرا نبی چھوٹی سی، جس طرح قرآن بڑی شانوں والا ہے، ازلی ہو کر مخلوق خدا میں حضور سے بڑھ کر اللہ کی نہ کو قریب ہے نہ کو ہو سکتا ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی جیسی نہ کو باڈی بنی ہے، اور روح کائنات محمد مصطفیٰ کی روح جیسی نہ اللہ نے روح پیدا فرمائی ہے. اس پر پھر کبھی بتاؤں گا. ویسا قط اللہ عیسیٰ کرنا بھی کہ اللہ نے جب خطبہ دیا تھا روح محمدی کی تخلیق کے بعد، وہ بعد میں بات کریں گے کبھی. آج وہ ریلیٹڈ اس حوالے سے میں نسبتاً ایک ٹچ دے رہا ہوں، کیونکہ حضور سرور عالم صاحب قرآن نے جس رات میں قرآن آیا وہ عظمت والی رات بن گئی. لیکن پوچھتا ہوں میرے کریم کہاں نازل کیا؟ رات کو تو میں مان گیا کہ وہ رات تھی اور قدر والی رات تھی، لیکن نازل کہاں کیا؟ قرآن سے پوچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. فَإِنَّهُ بے شک اللہ رب العزت نے نزلہ، یہ بھی وہی ہے، انزلناہ، نزلہ. فَإِنَّهُ نزلہ، بے شک اس ذات باری تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا علی قلبک، تیرے قلب انور پر. کتنا بڑا قلب ہوگا جس پر یہ قرآن آیا. وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے نازل کیا گیا. حضور نے خود نہیں فرمایا میرے دل پہ نازل ہوا. اللہ پاک نے اعلان کیا کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں اور قلب مصطفیٰ پر قرآن کو نازل کیا. قرآن جس رات کو آیا اس رات کی شان کیا ہے آگے بتا رہا ہے. قرآن کلام الہی سے پوچھیں گے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو جس دل پہ نازل ہوئی تھا تو وہ مخلوق کا دل، لیکن اس کی پاور کا عالم کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. لا رطب کوئی تری نہیں، ولا یابس کوئی خشکی نہیں، الا مگر فی کتاب مبین، اس ظاہر روشن کتاب کے اندر سب کچھ موجود ہے. کائنات کی خشکی کا علم، تری کا علم، لیونگ تھنگس کا علم، نان لیونگ تھنگس کا علم اس قرآن کے اندر موجود ہے. اور وہ سارا قرآن قلب مصطفیٰ میں ہے. آپ سوچ لیں وہ کتنی بڑی ہستی تھی جس پر وہ قرآن نازل ہوا. اور قرآن کی چھوٹی سی شان نہیں ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
من خشیت اللہ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ، یقیناً آپ دیکھتے، اللہ اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں، آپ دیکھتے، یہ خطاب حضور کو ہے، اور سرکار کے صدقے ہم سب کو انڈیویجول ہے، چونکہ ہم حضور کی روحانی اولاد ہیں۔ جو بات اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے انڈائریکٹ وہ ہمارے لیے کہتا ہے۔ یعنی گل پیو نو کو آکھے تو پترا واسطے آٹومیٹیکلی لاگو ہو جاتی، کیونکہ پیو جو کہ ان سارن کا گھر دے بالا نو کوئی نہیں حکم دینا، تو سادے کائنات دے وارث، کائنات دے مالک، کائنات دے بادشاہ، کیسے بادشاہ کیوں آکھے؟ حضور نے فرمایا لی وزیران فی الارض ولی وزیران فی السماء، میرے دو وزیر زمینوں پہ ہیں اور دو وزیر آسمانوں پہ ہیں۔ زمین پر صدیق و عمر، آسمانوں پر جبرائیل و میکائیل میرے وزیر ہیں۔ منسٹر ہمیشہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں، دو منسٹر آسمانوں پہ ہیں، دو زمین پہ ہیں۔ میرا آقا بادشاہ ہے، آسمانی اور زمینی دھرتی کا۔ حضور کی شان پہ کتنا بیان کروں تو عمر گزر جائے۔ لرأیتہ، اے سونیا تو دیکھا، اگر میں قرآن نازل کراں پہاڑ دے ہوتے تو تو اکھی نال دیکھیا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، خشیت سے ڈرتے ہوئے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ شان بخشی ہے تجھے کہ تیرے قلب کو منتخب کیا ہے، تیرے قلب پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ جس طرح قرآن کی شان ہے اسی طرح صاحب قرآن کی بھی بڑی شان ہے، لیکن صاحب قرآن مخلوق ہے، اللہ خالق اور اس کا کلام ازلی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ مخلوق حادث ہوتی ہے، پہلے نہیں تھی بعد میں آئی، اور خالق ازل سے ہے، ازل تک رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ وہ خالق جو اس نے ہی بنایا ہر چیز کو، کسی کو ہاتھوں سے بنایا تو کسی کو حکم سے بنایا، عالم خلق اور عالم امر دونوں سے بنایا۔ اب یہ لفظ بڑے میننگ فل ہے، لیکن اب ٹائم نہیں میں ان کی تشریح میں جاؤں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عظمتوں والی رات میں، پھر سوال بھی آپ کیا اور جواب بھی خود دیا۔ وما ادراک، تو کیا جانے، ادرا شدری مانا ہوتا ہے جیرا دماغ نال بندہ جانے۔ وما ادراک، آپ کیا جانے، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے پڑھنے والے، اے سننے والے، اے سنانے والے، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو میرے مالک تو خود ہی بتا دے، ہم کیسے جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور یہ لیلۃ القدر کی شان نزول بھی بتاتا چلو، یہ اللہ نے رات کیوں ہمیں دی؟ ہر اللہ کے انعام کے پیچھے میرے مصطفیٰ کریم کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ جہاں میرے آقا پریشان ہوتے ہیں اللہ کچھ نہ کچھ انعام کر دیتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے واقعات قرآن میں حضور نے پڑھے کہ ہزار ہزار سال تک ان کی عبادتیں تھیں، روزے رکھے انہوں نے، ہتھیاروں سمیت وہ سوئے، عبادت کی، تو سرکار پریشان ہو گئے کہ میری امت کی تو میکسیمم عمر 63 سال ہوگی، ان کے تو اعمال بھی تھوڑے ہوں گے۔ اللہ پاک نے بھانپ لیا، میرا سونا تو پریشان نہ ہو، یہ ٹھیک ہے تیری امت یا عمریں چھوٹی ہیں، قد بھی چھوٹے تو عمریں چھوٹی ہیں، لیکن میں ایک رات دے رہا ہوں تیری امت میں، تیری وجہ سے۔ دس از دا گفٹڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ، بائی دا سیک آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے صدقے یہ رات ہمیں ملی۔ جب حضور پریشان ہوئے، اللہ سے پریشانی نہ دیکھی گئی،
فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ Do you understand what is the powerful night? Do you know the meaning in deep? کہ کیا اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ یہ کوئی عام رات نہیں ہے. میں خالق تمہیں بتاتا ہوں یہ رات کیا ہے. لیلۃ القدر یہ عظمت والی رات، یہ قسمت والی رات، یہ تقدیر بدلنے والی رات، یہ قسمتوں کو تبدیل کرنے والی رات. تقدیر مبرم کو اگر اللہ چاہے تو بدل دے. اس رات میں جو جاگتا ہے وہ تقدیر معلق تو ویسے بھی بدل جاتی ہے. تقدیریں بدلنے والی رات ہے. بہت اونچا ہے اس کا مقام. کتنا؟ لیلۃ القدر یہ قدر والی رات خیر بہتر من سے الف ہزار، چونکہ فی کے بعد الف آ رہا ہے. الفی شہر، الف کا معنی ہوتا ہے ہزار عربی میں، شہر کا معنی ہے مہینہ. ہزار مہینوں سے لیلۃ القدر بہتر ہے. ہزار مہینوں سے لیلۃ القدر بہتر ہے. 83 years and some month اس کی کیلکولیشن اگر کریں، ہزار مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو 83 years سے ابو پیریڈ بنتا ہے. جو اس رات میں، ایک رات میں اللہ نے اس پر بھیجا ہے. یہ مفسرین نے کیا لکھا؟ اللہ پاک نے قدر والی رات، قدر والے نبی اور قدر والی امت کے لیے عطا فرمائی. عظمت والی رات عظمت والے نبی کے لیے، عظمت والی امت کی خاطر یہ انعام فرمایا. یہ چھوٹی سی رات نہیں ہے. علامہ مدنی فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ خیر کثیر تقسیم کرتا ہے. ہزار مہینوں میں جو اللہ کی انعامات نازل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس ایک رات میں نازل ہوتے ہیں. ہزار مہینوں کی عبادت مقبول، مقبول ہزار مہینوں کی عبادت اس رات ایک میں جو جاگتا ہے اس سے بڑھ کر اسے اس کا نام ملتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر یہ ایک رات ہے. جو اس رات میں جاگے گا، جو 19 کو اپنا بستر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں لے آئے گا. اب اعتکاف بھی بڑی سنت موقدہ ہے. میرے آقا کریم نے زندگی میں اعتکاف مس نہیں کیا. اور یہ 5 راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتوں میں اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا. اس کی وجہ پتہ کیوں چھپایا؟ رات مہینے کے بارے بتایا کہ رمضان شریف میں آئے گی یہ رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا. یہ بات ٹھیک ہے، مہینے کا پتہ ہے. اب راتوں میں، پورے مہینے میں جو طاق راتیں ہیں 5، ان میں یہ رات آتی ہے. اور حضرت ابی بن کعب تو فرماتے ہیں قسم خدا کی 27ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. اور جو اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ایسے ہی سمجھو جیسے رب کے دروازے پہ بیٹھ گیا بھیک مانگنے کے لیے. جن میں کتاری بوئے تھے باہ بنجے جا کے میں اٹھی سا تاں جیلے میں کوئی دیسی تو بندے شرم آتی ہے وردے نکلتے ہیں بھائی تو بوئے نہیں چھڑے دا کہ کیتا بنی. یہ تو بندے کی میں بات کر رہا ہوں. خالق کے کائنات کے دروازے پہ جو آتا ہے اس کے آنے کا ثواب علیحدہ ملتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے جو آپ جمعے پہ آتے ہیں تو آپ کو آنے کا علیحدہ ثواب ہے. جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ قربانی کر دینے کا جو ثواب ہے، آنے کا یہ ثواب ہے. جمعے کا ثواب نہیں ہے، خالی جمعے کے دن پہل کرنے کا یہ ثواب ہے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو پہنچ جاتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں خطبہ وہ عربی والا. نہیں بھائی،
یہ ملک اردو والا ہے تو خطبہ بھی اردو میں ہوگا. اگر میں عربی شروع کر دوں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو عربی والا عربی میں گفتگو کرے گا کیونکہ وہاں تو ہوتا ہی عربی ہے، اہل زبان ہے. خطبے سے مراد جب امام تقریر کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے